عشق عرفاں کی دولت رشیدی میں ہے سارے کہ وہ عظیم شب ہے اور اس عظیم الشان محفل پاک میں جماعت اہل سنت کی 3 قداور شخصیتیں جلوہ گر ہوئی ہیں۔ چونکہ جب میں پہلی دفعہ حاضر ہوا تو وقار اہل سنت، یادگار مشائخین اہل سنت، آبرو جماعت اہل سنت، اور یاد رکھیے گا ہر شہر میں، ہر گاؤں میں، ہر علاقے میں عالم ہیں اور عالم سے عالم بنتا ہے، مگر کچھ شخصیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے قدم کی برکتوں سے وہ زمین بھی رشک بار ہو جاتی ہے۔ منبر ناز پر جو ذات آپ دیکھ رہے ہیں جماعت اہل سنت کی وہ ابتری اور باوقار شخصیت ہے جو جماعت اہل سنت کے باوقار مشائخین کرام کا وقار ہے۔ بڑی بڑی خانقاہوں کے سجادگان، بڑے بڑے مدارس اسلامیہ کے ناظم و محتمین، بڑی بڑی یونیورسٹی کے لیکچرر جن کی بارگاہ محبت میں حاضر ہوتے ہیں اور متعلم بن کر داخل ہوتے ہیں، اور علم کی گولا حاصل کرنے کے بعد معلم بن کر وہ مدارس کے مسلک پر فائز ہو جاتے ہیں۔ مفتی اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی زبیر عالم صاحب قبلہ پرنبی، یاد رکھیے گا کہ پورنیہ کی تاریخ جب بھی علم کے حوالے سے لکھی جائے گی یا جماعت اہل سنت کی تواریخ کے حوالے سے لکھی جائے گی، اسلاف کرام کی خدمات جلیلہ کے حوالے سے جب بھی پورنیہ اور بہار کی تاریخ لکھی جائے گی، اس وقت تک یہ باب ادھورا رہے گا جب تک کہ علامہ مفتی زبیر عالم صاحب قبلہ پرنبی کو شمول نہ کر دیا جائے۔ آئیے حاضرین، یہ عظیم الشان محفل پاک میں انشاءاللہ بہت جلد اولاد غوث اعظم حضرت علامہ سید امین القادری صاحب قبلہ کی آمد ہوگی، قادری صاحب پڑھیں گے، مگر اس وقت حضرت علامہ مفتی زبیر عالم صاحب قبلہ مدرسہ العلی و نورانی کا خطاب نایاب آپ سماعت کریں۔ آئیے محبت اور احترام کے ساتھ دل لگا کر کے جماعت اہل سنت کی اس قداور ہستی کا استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، اور ذرا محبت سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جلسہ دستار بندی، دارالعلوم امجدیہ قدم رسول، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ 4 مصرع پڑھتا ہوں نعت کا اور حضرت کی بارگاہ میں کہ حرف تخفیف ابس حرف جلی کے آگے۔ منبر ناز پر جو علماء کرام ہیں اجلت پسندی کا شکار ہوتے ہیں، ان سے میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں کہ 4تھے مصرعے کا انتظار آپ کر لیجیے گا، کیونکہ جو لوگ جماعت اہل سنت ہیں یہ وہ شخصیتیں ہیں کہ جن حضرت کے ساتھ وہاں جلسہ پڑھا، ان کے قدم کے ذرے بھی مل جائیں تو الحمدللہ بڑی نعمتیں ہیں، بڑی برکتیں ہیں الحمدللہ۔ اور دیکھنے میں تو ہلکا پھلکا ضرور ہوں، الحمدللہ پورے بھارت میں بہت بھاری شعر پڑھنے کا عادی ہوں میں۔ حرف تخفیف ابس حرف جلی کے آگے، کیونکہ بہت سارے ایسے اشعار ہوتے ہیں جو لوگ قطبی اور میر قطبی پڑھے ہیں، قطبی کا اشارہ میر قطبی میں جا کر کے ملتا ہے، اب 3رے پارے کا اشارہ 28ویں پارے میں ملتا ہے کبھی کبھی جا کر کے۔ ہوا کی تفسیر دیکھیے تو 36ویں آیت ہے، پہلی آیت میں جا کر کے ملتی ہے، تو انتظار کر لینا چاہیے انسانوں کو۔ اعلیٰ حضرت سرکار نے فرمایا تھا صبح طیبہ میں ہوئی پڑھتا ہے بارہ نور کا۔ دنیا سوچی کہ امام احمد رضا نے کیا کہہ دیا، حضور کی ولادت تو مکے میں ہوئی ہے اور احمد رضا کہہ رہے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی پڑھتا ہے بارہ نور کا۔ اعلیٰ حضرت کے شعر کو سمجھنے کے لیے بھی احمد رضا کے علم کی خیرات دینا ضروری ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا صبح طیبہ میں ہوئی پڑھتا ہے بارہ نور کا، یہ صبح سے مراد ہر صبح تھی، نہ کہ صبح ولادت مراد تھی۔ اس شعر کو سمجھنے کے لیے اس شعر کی ضرورت تھی کہ 70,000 صبح 70,000 شام،
آئیے محبت اور احترام کے ساتھ علامہ مفتی زبیر صاحب قبلہ کی بارگاہ محبت میں ان 4 مصروں کے ساتھ کی، کیونکہ یہ وہ ذات ہے جن پر تاج الشریعہ بھی ناز کرتی تھی الحمدللہ، یہ وہ ذات ہے جن پر شیخ الاسلام والمسلمین بھی ناز کرتے ہیں، اور جن پر صرف قرنیہ نہیں بلکہ جماعت اہل سنت اور مرکز اہل سنت بریلی شریف بھی جن پر ناز کرتا ہے۔ علامہ زبیر اس شخص کا نام ہے۔ ان 4 مصروں کے ساتھ کے حرف تخفیف ابس حرف جلی کے آگے، شب کی اوقات ہے کیا زلف نبی کے آگے، اللہ اللہ یہ فصاحت یہ بلاغت یہ کلام، علم شرمندہ ہے امی لقبی کے آگے، اللہ اللہ یہ فصاحت یہ بلاغت یہ کلام، علم شرمندہ ہے امی لقبی کے آگے، دستوں کو حسارو بیاباں کی تو باتیں ہیں الگ، شہر بے معنی ہے طیبہ کی گلی کے آگے، دستوں کو حسارو بیاباں کی تو باتیں ہیں الگ، شہر بے معنی ہے طیبہ کی گلی کے آگے۔ اور حضرت آخری شعر دیکھیں کہ چاند ہو تارے ہو یا خبر مشرق کی کرن، یا رسول اللہ سب ہے بے نور تیری خندہ نبی کے آگے، یا رسول اللہ چاند ہو تارے ہو یا خبر مشرق کی کرن، سب ہے بے نور تیری خندہ نبی کے آگے، دے دیا دشمن جانی کو بھی شربت کا گلاس، گفتگو کیا ہو سخاوت کی علی کے آگے۔ آئیے محبت کے ساتھ دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں اور حضرت کا استقبال کریں، پورا مجمع دل لگا کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مفتی زبیر عالم صاحب قبلہ زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ